سچ کہتے ہیں والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور اس بات کی ایک زندہ مثال کراچی کے رہائشی مسرت اور ان کے شوہر ہیں۔ مسرت نے اپنے شوہر فرید صاحب کے ساتھ مل کر 3 اسپیشل بچوں کی ایسی دیکھ بھال کی اور پرورش کی کہ انہیں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا، اور ان کی اسپیشل جو نیڈز ہیں ان کو ان کی زندگی میں رکاوٹ بھی نہیں بننے دیا۔ وہ پڑھائی بھی کرتے رہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مختلف چھوٹی موٹی چیزوں میں ہاتھ بھی بٹاتے رہے۔ مسرت نہ صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں بلکہ ان کے مستقبل کے لیے بھی انہیں ریئل اسٹیٹ کا کام سکھا رہی ہیں، اور یہ فیملی 50 سال تک سعودی عرب میں رہی، اور وہاں اس نے اپنے بچوں 32 سالہ فرحان، 31 سالہ فرقان اور 24 سالہ سکینہ کی پرورش کی۔ اچھا، انہیں عام بچوں کے اسکول میں بھی پڑھایا، حوصلہ دینے کے لیے ان کو ویل چیئر کے بجائے اپنے کندھوں پر ساتھ لے کر چلتے رہے، اور یہ جو ان کی کاوشیں اور کوششیں اپنی اولاد کے لیے، یہ بے شک قابل تحسین ہے، اور ظاہر ہے ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور اسی کی مثال جو فیملی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسرت فرید صاحبہ اور فرید صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں آپ لوگوں کے جو بچوں کی صورتحال، ان کی بیماری کے حوالے سے اور جو ان کی تربیت کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اگر تھوڑا سا پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہم نیوز چینل کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اپنا وقت دیا اور ہماری بات آپ تک اور عام پاکستانیوں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بچے ہیں میرے 3، فرحان تقریباً 32 سال اور فرقان ہے 31 سال اور سکینہ ہے بیٹی میری قریباً کوئی 23 ساڑھے 23 سال۔ تو یہ بائی برتھ جو ہے پرابلم تھی ان کو، ویک تھے، ذہنی طور پر کمزور تھے، اور پھر ہم نے وہاں کچھ عرصے تو ان کو آبزرو کیا، پھر جب ہاسپٹل میں چیک کرائے، سارے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہم نے، تو پتہ یہ چلا کہ ان میں جو بیماری ہے وہ ابھی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بہت ٹیسٹ کرائے، ہم نے ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ US میں کرائے، لیبارٹری وہاں ہے، ڈاکٹر گلیسن لیبارٹری ہے، وہاں ٹیسٹ کرائے جینیٹیکل لیبارٹری میں، تو انہوں نے اس کی کوئی دوا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ صبح شام 1 چمچ خوراک پلا لیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو بھی ہمیں سجیسٹ کیا گیا وہ صرف یہ کیا گیا کہ ان کی فزیوتھراپی ہے اور ان کی ٹیک کیئر ہے، بس۔ اچھا، پھر ہم نے یہ قدم اٹھایا، ہم نے شروع کیا۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ اس وقت جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ بلکہ یہ ہمارے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹا کہ ہم نے ان کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے، تو ہم نے بہت کٹھن فیصلے کیے اپنے ابتدائی دور میں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلا تو ہم نے یہ سوچا کہ بلکہ ہم نے مشاہدہ کیا، کچھ ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر جاتے رہے، کچھ ہم نے دیکھا اپنے اڑوس پڑوس ادھر ادھر لیفٹ رائٹ، محلے میں، شہر میں، یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، سب جگہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس ٹائپ کے جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ سہل پسند ہوتے ہیں، وہ جو بھی آسانی کی چیز ہوتی ہے، آسانی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس طرف جاتے ہیں، خود کوئی صحیح نہیں کرتے، محنت کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے ان کو ہم نے فیصلہ یہ کیا، ہم دونوں نے مل کے، کہ ہم ان کو وہ مشقت والی زندگی دیں گے تاکہ وہ خود ان کے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ وہ اپنا کام، اپنی ایکٹیویٹی، اپنی ضروریات خود پوری کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ چلتے نہیں تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے، تو مسرت نے ان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کو ٹرین کرنے میں، ان کو یعنی جیسے کسی بلی کے بچے کو ڈراپر سے دودھ پلایا جاتا ہے، ایسے ہم نے اپنے فرقان کو کافی عرصے تک، کیونکہ اس کا منہ نہیں، اس کو یعنی حلق میں کوئی چیز نگل نہیں پاتے تھے، تو ہم نے کافی عرصے تک ایسے کیا۔ بہرحال ہم نے کوئی ویل چیئر استعمال نہیں کی، کچھ نہیں کیا، ہم نے کہا ان کو بس محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ ہم لوگ جٹے رہے اور اپنی ساری زندگی ہم نے سعودی عرب میں گزاری ہے، 30-35 سال سعودی عرب میں نے جاب کی ہے، تو مسرت نے جاب کی ہے 25 سال، تو ہم بس یہی کچھ کرتے رہے اور ان کو
وہاں سے نہ چلنے سے نہ بیٹھنے سے لے کر آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں نے اللہ کی رحمت سے اور کچھ لوگ ایسے ہمیں ملے جن کے توسط سے یا جن کے کیا کہنا چاہیے جن کے سہارے سے آج یہ بچے نارمل اسکول میں اے لیول تینوں نے پاس آؤٹ کیا ہے. کیا بات ہے, زبردست ماشاءاللہ. ظاہر ہے اس میں محنت تو آپ لوگوں کی بہت لگی, لیکن وہی ہے کہ محبت ہے تو پھر محنت تو کرنے کا دل ہی چاہتا ہی ہے. اچھا, ہم نے مسرت صاحبہ یہ سنا ہے کہ آپ جاب بھی کرتی رہیں اور تینوں بچوں کو جاب پر اپنے ساتھ لے جاتی رہیں, تو آپ کی ایک بطور ماں اور بطور ورکنگ وومن جو جدوجہد ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی, السلام علیکم سب سے پہلے. وعلیکم السلام. اور وہاں سعودیہ میں ہی سے میں شروع کروں گی. جس طریقے سے ابھی ان کے بابا نے, بچوں کے بابا نے بتایا, وہ سب کچھ بہت انہوں نے شارٹ بتایا. کہانی تو اتنی بھیانک ہے کہ اگر ہم مطلب کسی کو بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا تو یہ مذاق کریں یا کچھ. ان بچوں کی شکل دیکھ کے یہ جس طریقے سے تھے, ان کو سانس لینا بھی نہیں آتا تھا, کھانا پینا یہ سب. اب میں جو ان کو میرا یہی ارادہ تھا کہ کیوں میں نارمل زندگی نہیں گزار سکتی. مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس ٹائم جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ان تینوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے, مگر اپنے آنسو اپنی تکلیف سب برداشت کی اور دیواروں سے شکوہ کرنے کے بجائے اللہ سے اور لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے اللہ سے کہا کہ اللہ میں دنیا سے امید نہیں باندھوں گی, صرف اللہ سے امید باندھوں گی. پھر فیصلہ یہ کیا کہ ہم کیوں خاص لوگ ہیں, ہم خاص لوگ نہیں ہیں, ہم نارمل زندگی گزاریں گے, نارمل لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے, اور چاہے میں کٹوں یا مروں بچوں کو لے کے چلوں گی, نہ کہ ان کو کسی چیز کا سہارا دوں گی. ہم دونوں کے کندھے ان کے لیے تھے, مگر میرے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں تھا جس میں میں اپنے آنسو بہا سکتی تھی. کسی سے کوئی فزیکلی یا فائنینشلی طور پہ ہم نے کسی سے مدد نہیں لی. زندگی میں کبھی میرے پاس میں ماسی یا ہاؤس بوائے نہیں ہوا, کیونکہ بچوں کی پیشی پوٹیاں صاف کرنے کے لیے جو ہاؤس بوائے یا ماسی یا نرس ہوتی وہ اپنی ڈیوٹی پر کر کے چلے جاتے, مگر وہ ڈیوٹی میں گندگی چھوڑ کے جاتے, گھر صاف کر کے جاتے, مگر وہ ڈیٹول کا موپ کونے میں نہیں کر سکتے تھے, بچوں کو نہلا نہیں سکتے تھے ٹھیک سے جو میں ایک ماں کرتی. میں بچوں کے نوزی ابھی تک صاف کرتی ہوں, نیل بھی ٹوتھ برش سے صاف کرتی ہوں, اور نوزی بھی, ان کو پوٹی دلانا کا کام بھی ابھی تک میرے پاس میں ہے. بیٹی کا آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ کتنا کام ہوتا ہے, وہ سارا بیٹی کا کام کرتی ہوں. بیٹی ابھی تو میری جو ہے وہ 23-24 سال کی ہے, مگر اس کا ذہن جو ہے وہ 1.5-2 سال سے بڑا نہیں ہے. وہ لوگوں کے ساتھ میں ہم نے ان کو اٹھنا بیٹھنا ہر طریقے سے ہر پروگراموں میں لے کے گئے, چاہے وہ کچھ بھی کریں. ہم نے گندگی وہاں اپنی نہیں چھوڑی, ان کو صاف ستھرا لے کے جاتے تھے, صاف ستھرا اور اپنی چیزیں ساتھ لے کر آتے تھے. مگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سب ان کو بتایا کہ کیسے سٹرگل کرنی ہے. گھر میں ان کی کوریوگرافر پیچھے رہتی تھی اور ان کو آگے رکھتی تھی. لوگ مجھے آگے بلاتے تھے مگر میں آگے نہیں جاتی تھی, نہیں میرے بچے آگے. جو زندگی ہم نے گھومنے پھرنے میں گزارنی تھی وہ ہم نے بچوں کے لیے لگائی. اگر میں لوگوں سے امید باندھتی جیسے عام لوگ امیدیں باندھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہیں سے سہارا مل جائے, تو شاید ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, مگر ہم نے سہارے کی خواہش ہی نہیں کی. اگر کسی کے دل میں اگر تھوڑی بہت بھی ایسا ہے کہ بھئی ہم مدد کریں تو وہ پھر بتا کے جتا کے مدد کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب میں ظاہر ہے آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں ہم لوگ, لیکن جس صورتحال سے آپ لوگ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور جو محنت آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا, وہ اور کر بھی نہیں سکتا, وہ کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا. یہ جس پر ہوتی ہے بالکل, یہ جس پر پڑتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے, آپ لوگوں کی بہادری ہے, آپ لوگوں کی محنت ہے, اپنی اولاد سے محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے آپ لوگ جس طریقے سے بخوبی اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ اجر وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, خاص طور پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کا بھی بڑا ایک انوالومنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اب بچے اے لیول تک پہنچ گئے ہیں, تو اسکولوں وغیرہ میں کس طرح کا ماحول رہا, کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے سپورٹ کیا ہو؟ ہاں, یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ایک نام جو ہماری زندگی سے کبھی نہیں ہٹے گا وہ ہے میڈم شوبہ آنند, ایک اسکول پرائیویٹ اسکول کی مالکہ نے سعودیہ میں الخبر میں.
अच्छा। उन्होंने हमें सहारा दिया, इन बच्चों को एडमिट किया, नर्सरी केजी से लेके ए लेवल तक वो लेके चली हैं। उनके लिए स्पेशल पेपर बनते थे, स्पेशल टीचरों को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, और ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, इस टाइप के पेपर बनते थे इनके, क्योंकि ये ना याद कर सकते थे ना लिख सकते थे ज़्यादा। लेकिन उन्होंने अपने स्कूल में इनको जो है क्लास बाय क्लास कंप्लीट करवाया, और हमें बाकायदा ऑफिशियल वहाँ के सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा, स्कूल डिप्लोमा ए लेवल का इनको दिला के। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखें, ये उन्होंने जो आप लोगों का साथ दिया, उनका भी बड़ा इसमें हाथ है, बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि जो बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अब वो बच्चे ओ लेवल तक पहुँच गए, इस वक्त आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, तालीम का सिलसिला जो है वो किस तरह उनकी चल रहा है? देखिए, इन्होंने किया था, इनको ए लेवल किए हुए तो काफ़ी साल हो गए, अब तो 8-9 साल हो गए हैं। तो अब ये इनको मैंने सीखना, ये रियल इस्टेट का ही काम सिखा रही हूँ कि बेटा ऑनलाइन ये काम कर लेते हैं, किसी की कंप्लेन आगे बढ़ा देते हैं, जैसे किसी का प्लम्बर वगैरह चाहिए तो उस कंप्लेन आगे बढ़ा दे, तो हो सकता है इसमें कुछ कमीशन बन जाए, ताकि हम अपनी कमाई अपने पर खर्च कर सकें। अब सबको अपना, हमें अपना हमारा घर नज़र आता है, हम अपने सारा सरमाया हमने इसमें लगाया, अपना सब कुछ जो सऊदीया में कमाया था, अपना जेवर सब बेच के घर बना लिया हमने। अब इस घर चलाने के लिए, अब लोगों के तो वही सवाल है ना, घर है, किचन नहीं चल सकता, झूठ समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने घर चलाने के लिए, मैं हलवा पूरी, रोटियां वगैरह, सालन सब घर में बना के लोगों को दे देती हूँ, और उससे कुछ इनकम हो जाती है। इनको एज की वजह से एज फॉल्ट आया है कि यंगस्टर को जॉब मिल रही है, 60 साल के बाद जॉब नहीं मिल सकती, तो ये अब क्या काम कर रहे हैं, ये पिक एंड ड्रॉप का काम कर रहे हैं। जबकि हमने एक काम कौन सा शुरू किया था, करना चाहा था। हाँ, हमने एक फूड आउटलेट यहाँ बनाया है बहरिया में ही, उस पर काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उस पर सरमाया लगाया, बल्कि कर्जदार भी उसमें हो गए हैं। अच्छा। लेकिन वो कुछ महंगाई की वजह से और कुछ जो है हमारे पास सरमाया ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उसको हम आगे नहीं बढ़ा सके। वरना प्लान तो ये था मेरा कि यहाँ फूड की हर वक्त ज़रूरत है, ताकि हम सब उसमें पाँचों इन्वॉल्व हो जाएं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो बच्चे हमारे साथ ट्रेंड हो जाएं, हमारे साथ या हमारे बाद, फिर वो उसको चलाते रहें। तो काफ़ी बहुत अच्छा मैंने उस पर स्पेंडिंग किया था, सब कुछ किया था, लेकिन अभी वो होल्ड पर है, जगह मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन उसको सरमाया ख़त्म होने की वजह से हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, रखशंदा साहिबा हैं, और वो भी कुछ कहना चाहती हैं इसी हवाले से और इस किस्म की मेहनत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रखशंदा साहिबा। नहीं, मेरा नाम मुसरत है, मिसेस मुसरत साहिबा। जी जी, मुसरत साहिबा, सॉरी। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी, और मुझे वाकई इन खातून पे बहुत मतलब फख्र है, और मैं इस फेज से गुजर रही हूँ। मेरे पास एक 26 साल की बेटी है, फातिमा मोहसिन, और हम लोग अमेरिका से उसको स्पेशल एजुकेशन मैंने करवाई है वाशिंगटन डीसी में, जब मेरे हस्बैंड की वहाँ जॉब थी। और कराची आने के बाद उसको एक पुराने इदारे में, जहाँ वो पहले भी जाती रही है, स्काई फाउंडेशन में भेजा है मैंने। और उसके बाद मेरे हस्बैंड 2020 से इस्लामाबाद की उनकी पोस्टिंग हो गई है, वहाँ मैं बहरिया कॉलेज में इसकी फीस देती हूँ हर महीना 2020 सितंबर से, लेकिन वो कुछ काम नहीं कराते। वेरी सॉरी टू से, ये जो बात ये खातून कर रही हैं, लड़कियों के मसाइल और इंडिपेंडेंट लड़की को सिखाना, जो कुछ मेरी बेटी ने 5 साल की स्पेशल एजुकेशन विल्सन हाई स्कूल में किया, वो टीचर्स आज भी कभी मैं वीडियो कॉल पे उसकी बात करा दूं। और अभी भी हम जून में गए थे, 4 दिन में अपनी फातिमा की वजह से वाशिंगटन डीसी रह कर आई हूँ कि वो अपनी पुरानी टीचर्स को मिले। वो आज भी उसे उसी तरह चाहते हैं जैसे वो उनकी स्टूडेंट है। लेकिन हमारे मुल्क में, इतने बड़े कराची शहर में, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ मैं इस बच्ची को इंडिपेंडेंट कोई काम करवा सकूं या सिखा सकूं। तो आप बताइए कि इस कंट्री में इस्लाम के नाम पे सेफ्टी इश्यूज के हिसाब से एक डिसेबल्ड जवान बच्ची की परवरिश करना, उसको माशरे में लोगों के साथ ये एहसास दिलाना कि वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, क्योंकि लोगों में ही ये अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मुशर्रत साहिबा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और आपकी बात वाकई वैलिड है कि हमें इस तरह के सिस्टम्स बनाने चाहिए। मतलब ज़ाहिर है इसका मुल्क से, तो मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं उनसे ताल्लुक़ है। इस्लाम भी यही कहता है हमें कि हमें तमाम इस तरह के काम करने चाहिए, लेकिन जहाँ अगर कुछ ना हो रहा हो
تو پھر ہمیں بڑھ کر خود وہ کام کرنے کے لیے کوشش کر لینی چاہیے. اور اگر ہم آج اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں اس ڈومین میں کام کرنا چاہیے. آپ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں, آپ کا بھی اپنا ایک ڈومین ہے جن میں نے شکاگو میں اور واشنگٹن میں جی اپنے بچوں کے اسکولوں میں اسی طرح والنٹیئر کام کیا ہے, اور اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ میں نے کام کیا, بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنی بچی کو لے جا کے کچھ کروا. بالکل درست, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور یہ جگہیں ہمیں بنانی ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں مسرت صاحبہ اور فرید صاحب کے ساتھ, اور ان سے بھی آپ بات کریں. دیکھیں آپ تینوں مل کر کیا پتہ کوئی اس قسم کا معاملہ کر لیں کہ اس قسم کے بچوں کی مدد ہو سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے مسرت صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. اچھا, اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ والدین بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے اس سچویشن سے کوپ اپ کرنا. وہ جو اسپیشل بچوں کے والدین ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے مسرت صاحبہ؟ میرا تو یہی ہے کہ آپ سب کو جو عام والدین ہیں ان سے ہٹ کر خاص والدین کے لیے یہی آخر میں مشورہ دوں گی کہ بھئی اپنے آپ سے محبت نہیں, اپنی اولاد سے محبت کریں خاص. اور آپ یہ انسٹیٹیوٹ جائیں, معذور لوگوں کو دیکھیں, ان کی تکلیفوں کو سمجھیں, اور ان کو اپنا, اب یہ بچے میرا ماسک ہیں, میں اپنے ماسک کو ہٹا نہیں سکتی. لوگوں نے کہا کہ ان کو انسٹیٹیوٹ میں ڈال دو, آپ لوگ جاؤ کہیں گھومنے پھرنے. کیوں؟ میں اپنے ماسک کو کیسے دور کر دوں؟ نہ یہ ہٹتے ہیں نہ میں ہٹتی ہوں. یہ گھڑی جو رکی ہوئی ہے نا ہمارے یہاں, یہ ہم اس میں ہر وقت سیل لگاتے رہتے ہیں اور یہ رک جاتی ہے. یہ کس لیے رکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وقت روکا ہوا ہے. ہم اس میں کتنا بھی سیل ڈال دیں یہ چلتی نہیں ہے, یہ رک جاتی ہے. اس کو دیکھتی ہوں پھر میں اس کو خوش ہو جاتی ہوں کہ نہیں, وقت رکا ہوا ہے, ہماری عمر بڑھ رہی ہے, وقت رکا ہوا ہے. یہ وقت کب آگے بڑھے گا نہیں معلوم. کہ کہتے ہیں نا لوگ کہ وقت گزر جائے گا, چلو یہ وقت ہے, یہ وقت گزر جائے گا. آزمائش ہے, آزمائش ختم ہو جائے گی, مگر کتنی امتحان 1 سال ہوتا ہے, 2 سال ہوتا ہے. نہیں مسرت صاحبہ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ لوگوں کی آزمائش تو میرا خیال ہے کہ تا حیات جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے رہے گی, لیکن بعض آزمائشیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. اور ایک سوال میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گی, شاید آپ کو تھوڑا سا برا لگے, لیکن زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں. جب ہم اسی تلخ تجربوں پر بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ چاہے ہم سے کتنی محبت کریں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں. تو کبھی آپ نے یہ سوچا, فرید صاحب نے یہ سوچا کہ جب آپ دونوں نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد پھر کیا ہوگا بچوں کا؟ ہاں, ایک کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اٹھائے ایک ساتھ 5 کو اٹھا لے. صحیح ہے, لیکن دیکھیں انسان دعا یہ کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا اس کے لیے آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے, کیا سوچا ہے؟ ہاں, اسی لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم نے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے بحریہ میں ہی, جس کو ہم اسٹارٹ نہیں کر پائے. یہاں آسان اور جو طریقہ ہے کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی اور چیز کے بجائے, وہ تو خیر سیپریٹ الگ بات ہو ہی سکتی ہے, وہ اس سے ہمیں کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں مل سکی. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں بس میں تھا, ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ میں نے بنایا ہے یہاں ان بچوں کے حوالے سے, اور FFS کے نام سے فوڈ اینڈ فن اسپاٹ, اور FFS ہمارے 3 بچوں کے نام ہے, فرحان صفان سکینہ, انہیں کے نام سے درویش نے بنایا ہے. ہم سب نے اس پہ بہت محنت کی ہے, اور سب اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, بچے ٹرین بھی اس میں ہو گئے ہیں. اور اس میں ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی وہ بچوں سے ہی ریلیٹڈ رکھی ہے, اچھا, تاکہ یہ اس میں انوالو رہیں اور یہ اپنے ہاتھ سے چیز بنا کر دیں. ہم نے کوئی کوک وغیرہ کوئی اس کے اندر نہیں رکھنا ہے, ہائیجین کا خاص خیال, اور بچوں کے لیے ہی ہو. بالکل صحیح. اچھا, صرف آخر میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر آپ کہ کراچی میں آپ رہتے ہیں, دوست احباب رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے, ان کی کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے جب وہ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں؟ وہ اس معاملے میں کتنا آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, کتنا ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں کچھ کہوں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں, تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یقیناً جہاں تو اچھے کمنٹ آتے ہیں تو جو ہے نیگیٹو یا ڈی موٹیویٹو کمنٹس بھی آتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ ایک تو آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے آج, اور بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھا ہے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ
کو بھی اپنی زندگی میں آسانی دے، آپ کی اولاد کے لیے بھی آسانیاں کریں، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کے سسٹمز بنائیں کہ جو ایسے بچے ہیں جو کہ تھوڑا سا پیچھے ہیں باقی بچوں سے، ان کے لیے وہ سسٹمز ڈیولپ ہوں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ بالکل، اور جن پیرنٹس کی اولادیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، نارمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ شکر گزاری کر سکیں، اور وہ جا کر دیکھیں ان انسٹیٹیوٹس میں، بالکل وہ جا کر دیکھیں اور کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ اس قسم کے بچوں کے لیے، تو مل کر ہم کام کریں ان کے لیے۔